کشمیر کا یہ قالین باف انوکھے طور اپنے ہنر کے ذریعے وطن سے بے پناہ محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ علاقے سے تعلق رکھنے والے محمد مقبول ڈار اپنے ہاتھوں سے اس وقت قالین پر ترنگا بن رہا ہے۔ زعفرانی، سفید اور سبز رنگ کے امتزاج سے قومی جھنڈے کو یہ بڑی باریکی سے تیار کر رہا ہے۔ محمد مقبول نے اس پر ایک ہفتہ قبل کام کرنا شروع کیا ہے اور یہ آنے والے 20 دنوں میں مکمل ہو جائے گا۔ محمد مقبول کی خواہش ہے کہ ان کا یہ پرچم 15 اگست کے دن لال قلعے پر لہرایا جائے۔ یہ اپنی اس پہل سے نہ صرف بھائی چارے اور محبت کا پیغام دینا چاہتے ہیں بلکہ یہ کشمیر کی اس قدیم سنت کو ملکی اور بیرونی سطح پر فروغ دینے کی تمنا بھی رکھتے ہیں۔ میں اس لیے قالین پر قومی پرچم بن رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارے ملک کا قومی نشان ہے۔ میری خواہش ہے کہ یہ پرچم 15 اگست کے دن لال قلعے پر لہرایا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ملک کو کشمیری دستکاری سے بنا ہوا قومی پرچم دوں۔ کشمیر میں اس وقت 5% لوگ بھی یہ کام نہیں کر رہے ہیں اور بانڈی پورہ ضلع میں واحد میں ہی یہ کام کر رہا ہوں۔ کشمیر کی قدیم دستکاریوں میں قالین بافی ایک اہم صنعت کے طور تصور کی جاتی ہے اور کبھی یہ صنعت کشمیر کی اقتصادیات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی۔ وہی ایک زمانے میں اس صنعت سے بالواسطہ یا بلا واسطہ طور لاکھوں لوگ وابستہ تھے، لیکن اب یہ زوال پذیر ہو چکی ہے اور آج کی تاریخ میں قالین بافی چند گھرانوں اور افراد تک ہی محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ ایسے میں محمد مقبول ڈار منفرد طریقے سے قومی پرچم کو بنانے سے قالین صنعت کی احیا اور فروغ کے لیے سرکاری سطح پر توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ وہی یہ قالین بافی کی صنعت کو زندہ رکھنے کے لیے نئی نسل کو منتقل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، جس کے لیے اس دستکار کی ستائش کی جانی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ صنعت یہاں سے ختم نہ ہو، اسی لیے میں اس صنعت سے جڑا ہوا ہوں۔ میری وزیر اعظم اور ایل جی سے گزارش ہے کہ اس صنعت سے وابستہ لوگوں کی طرف توجہ دیں تاکہ اس صنعت کو فروغ دیا جا سکے۔ اس سے قبل شہر سری نگر سے تعلق رکھنے والے دستکار محمد حسین بٹ نے بھی ریشمی قالین پر بالی ووڈ سٹار سلمان خان کی تصویر بنا کر ان کے تئیں اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ ایسے میں اب قالین پر قومی پرچم بنانے کی محمد مقبول ڈار کی یہ پہل کتنی بارآور ثابت ہوگی، یہ آئندہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے سری نگر سے پرویز الدین کی خاص رپورٹ۔